بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں اور میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں عورتوں کے حقوق کے موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ عورت عربی میں اسے نساء کہتے ہیں، ہندی میں مہلا، فارسی میں زن۔ عورت کے لفظی معنی عربی میں چھپانے والی چیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے عورت کی تخلیق کیوں کی؟ جیسا کہ آپ تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، یہ تو فساد پیدا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے۔ اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین و آسمان اور کائنات کے تمام نام سکھلا دیے، اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ ذرا بتلاؤ تو اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا نام۔ تو انہوں نے عرض کی، یا بار الہی، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھلایا ہم تو بس وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بتلائیں، تو انہوں نے تمام چیزوں کے نام، اس کے خواص سب ترتیب سے بتلا دیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم؟ حضرت آدم علیہ السلام تنہا جنت میں گھومتے رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ افسردہ سے دکھائی دیے، تو پھر حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق وجود میں آئی۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اللہ نے مرد کے لیے عورت کو وجود بخشا۔ اور عورت کیسے تخلیق کی گئی؟ عورت مرد کے بائیں طرف کی سب سے نچلی جگہ کی پسلی سے تخلیق کی گئی، اور حضور انور نور مجسم محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے تخلیق کی گئی ہے، اس لیے اس کے ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھاؤ، اسے سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ عورت اگر ماں ہو تو محبت و شفقت کا پیکر، عورت بہن ہو تو عزت و آبرو اور ماں کی نعم و بدل، عورت بیوی ہو تو گھر کی ملکہ اور سکون و راحت کی جاہ، اور اگر بیٹی ہو تو شہزادی۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام، جس نے عورت کو عزت، رتبہ، بلندی اور گھر کی چار دیواری دی ہے، اور چار مردوں کو اس کی حفاظت پر مامور کیا ہے۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 شوہر، اور نمبر 4 بیٹا۔ ہمارے نبی، جن پر میرے ماں باپ اور میں قربان، انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص بااخلاق ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ بااخلاق ہوں۔ نبی مرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجاؤں سے بہت نرمی سے پیش آتے رہے ہیں۔ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے پاس تشریف لایا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ایک دفعہ آپ کی دودھ شریک بہن کسی معرکے میں گرفتار ہو کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک اتار کر زمین پر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دیا۔ یہ عزت و توقیر اسلام نے عورت کو مرحمت فرمائی ہے۔ اور میں اب دوسرے مذاہب کی طرف آتا ہوں۔ اسلام سے پہلے دور یونان میں عورت کو مرد کا کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ کھلونا کیا ہے؟ آپ سب سمجھدار ہیں۔ ہندو مذہب میں عورت کسی زر زمین دولت میں حصے دار نہیں، اور اگر شوہر مر جائے تو بیوی اس کے ساتھ ستی ہونے کا حکم ہے۔ بیوی کو اس کے ساتھ ستی ہونے کا حکم ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ زندہ جل جانے کا حکم۔ آج یہ عورت میں دیکھ لیں، عورت کا کیا مقام اور حیثیت ہے؟ کوئی معاشرت ہے وہاں؟ شادی کرو یا نہ کرو، انہوں نے شادی کو ایک کانٹریکٹ کا نام دیا ہے،
جس میں دو فریق ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدے میں دونوں فریق ایک دوسرے سے چیٹ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے فراڈ بھی کرتے ہیں۔ بچے شوہر سے ہوں، بوائے فرینڈ سے ہوں، کوئی پرواہ نہیں، اور پھر ان کے بوڑھے ہونے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اولڈ ہاؤس میں پڑے رہتے ہیں، بلکتے سسکتے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور بس پھر ختم۔ یہ ہے اسلام سے ہٹ کر معاشرہ، جس کو رائج کرنے کے لیے آج کچھ پیڈ تنظیمیں اور اس تنظیموں کی پیڈ سربراہان جو کہ شادی شدہ زندگی میں فیل ہیں، طلاق یافتہ ہیں، یہ فیل شدہ عورتیں ہمارے گھر گرہستی کرنے والی، سکون کی زندگی بسر کرنے والی ماؤں بہنوں کو عورت کے حقوق کے جھانسے میں لانے کی مضمون کوشش کر رہی ہیں، اور ان غلاظت زدہ لوگوں کا نعرہ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ سن سکتا ہے؟ میں اپنے آپ سے بھی یہی سوال کرتا ہوں تو جواب نفی میں آتا ہے، کیونکہ غیرت جس شخص میں بھی ہو وہ بے غیرتی کے الفاظ برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک بیٹا ہوں، بھائی ہوں، شوہر ہوں اور ایک باپ بھی ہوں۔ میری ماں میری جنت ہے، میری بہن میری عزت و آبرو ہے، میری بیٹیاں میری شہزادیاں ہیں اور میری بیوی میری ملکہ ہے۔ خدا کی قسم میرے ملک کے تمام لوگ میری ہی طرح غیرت اور حرمت والے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے ان کے احساسات اور سوچ بالکل میری طرح ہی ہے، اور پھر ہم میں غیرت اسلامی بھی ہے۔ انہی اسباب کی وجہ سے ہمارا معاشرہ محفوظ ہے، لیکن اس کو تباہ و برباد کرنے کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے بھائی خلیل الرحمن قمر صاحب کو کہ انہوں نے اس بذات بد کردار اور عملی زندگی میں فیل طلاق یافتہ عورت کو جواب دے کر اسلامی اقدار اور ہمارے ملک پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں قمر بھائی، سوائے نام نہاد کچھ لوگوں کے، پورا پاکستان جس میں میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ تنہا نہیں ہیں، آپ نے ہماری ترجمانی کی ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، کم و بیش اللہ معاف فرمائے، اپنے آپ کو بے حیائی اور بیہودہ کاموں سے بچاؤ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان۔ اب میں کچھ سوال جناب عامر لیاقت صاحب اور جناب منصور علی خان صاحب سے کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سوالات ہیں میرے۔ نمبر 1، کیا یہ نعرہ بیہودہ نہیں اور بے حیائی کے زمرے میں نہیں آتا؟ نمبر 2، کیا تم دونوں صاحبان اس جملے کو میرا جسم میری مرضی اپنی بیوی اور بیٹی کے منہ سے سننا پسند کرو گے؟ میرا تیسرا سوال تم دونوں سے، کیا تم دونوں اس بیہودہ عورت کی بیہودگی کو سپورٹ کر کے اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت نہیں کی تم دونوں نے؟ نمبر 4، اگر تم اپنی بیوی اور بیٹی سے یہ لفظ سن سکتے ہو تو تم دونوں بے غیرت ہو، اور نہیں سن سکتے تو پھر اس بیہودگی کی طرفداری کیوں کی؟ جواب چاہیے۔ میں پورے پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان دونوں سے ہر پینل اور ہر سطح پر اور ہر جگہ یہ 4 سوال ضرور کریں۔ اب میں اپنی بہنوں اور اپنی ماؤں سے مخاطب ہوں۔ میری بہنوں، اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی محمد عربی رسول کریم راحت العاشقین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اسلام نے آپ کو وہ عزت و تحفظ اور مقام دیا ہے جو کسی مذہب نے آپ لوگوں کو نہیں دیا۔ آپ کا محافظ آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا شوہر اور پھر آپ کا بیٹا ہے۔ 4 لوگوں کو خدمتگار اللہ نے بنایا ہے۔ باپ کو دیکھیں کتنی محنت تگ و دو کرتا ہے، بھائی کو دیکھیں آپ کی حفاظت کا ڈھال بنا رہتا ہے، شوہر کو دیکھیں دن بھر گھر سے باہر محنت مزدوری کر کے آپ کو گھر کی 4 دیواری میں اپنی حیثیت کے مطابق
وہ سب کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ اس کا شوہر ہوتا۔ تو میری بہنوں، عورت کو اللہ نے بنایا ہے صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے، بس اس کی خوشنودی حاصل کرو اور جنت میں جاؤ۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی جنت کا حصول ہے۔ اللہ نے ہمیں اگر جنت اس دنیا میں بھیجا ہے تو جنت کے حصول کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور جس کو مقصد حیات پتہ چل جائے تو پھر اس کا حصول ہی کامیابی ہے۔ میری بہنوں، یہ چند بیہودہ لوگ شیطان کے آلہ کار بن کر ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ان کو ہم سب نے مل کر ناکام اور نامراد بنانا ہے۔ اپنے نبی کے فرمان اور اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ میرے پاس باتیں ابھی بہت کچھ ہیں، لیکن طوالت ویڈیو کی وجہ سے میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ مجھ سے وہ عمل کروا جو تجھے پسند ہے، جو تجھے محبوب ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی آواز۔